اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ میرا دل چاہا کہ اپنے بھائیوں تک اللہ کی یہ بات پہنچاؤں۔ یہاں بہت ہی اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، خاص کر ایمانداروں کو خطاب ہے، اور کہا گیا کہ دیکھو ایمان کا دعویٰ کیا ہے آپ نے، اب ایمان کے تقاضے پورے کرو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر ان کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے جگری دوستیاں نہ رکھو۔ پرانے اگر تلقات تھے تو وہ وقت گزر گیا، اب ایمان جب بنیاد بنا ہے، ایمان خالص توحید کی دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اب وہ پرانے معیار بدلی ہونے چاہیے۔ مخلص مومنوں نے تو بالکل اپنے معیار بدلی کر دیے ہیں، الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے دشمنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی، اس نے اپنے ایمان کو بالکل مکمل کر لیا، یا دوسری روایت میں ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ پھر اللہ ہی کے لیے لوگوں کو دیا، اور اگر روکا بھی مال اپنا تو اللہ ہی کے لیے روکا، یا اللہ ہی کے لیے دعوت اللہ کی، خالص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو برائیوں سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، تو یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے، دوستی دشمنی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان بالکل مکمل کر لیا ہے۔ تو یہ مخلص مومنوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب عظیم برپا ہوتا ہے ایمان خالص کے بعد۔ اور اگر یہ تبدیلی زندگی کے اندر نہیں آتی ہے تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہے، یا تو ایمان کا وہ دعوے دار ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ اس کو سمجھ دے، یا یہ ہے کہ وہ بات تو بالکل سمجھ گیا ہے، اب اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیاوی مفادات اس کو زیادہ عزیز ہیں، رشتہ دار اس کو زیادہ عزیز ہیں، گھر بار اور اپنا تجارت، اپنی نوکریاں، سب چیز اس کو زیادہ عزیز ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر یہ بے ایمان منافق ہے۔ تو جب تک یہ زندہ ہیں ایسے لوگوں کو ذرا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ منافقت ہے، یہ دوگلا پن کیسا ایمان کے بعد، ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے اس دوگلے پن کو ذرا ہمت کر کے دور کر لو، اور مخلص ہو جاؤ، مخلص مومنین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، یہ درمیان میں نہ چلو، جان بھی گئے ہو کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، مخلص کون ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، پھر بھی تم وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے، دوستیوں کی وجہ سے، تو سن لو پھر آگے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ یہ جتنے یہ دوگلے قسم کے لوگ ہیں، مخلص نہیں ہیں، سمجھ بھی گئے ہیں، کبھی ادھر مفادات کے لیے ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی مفادات کے لیے ادھر ہو جاتے ہیں، جن سے کچھ ملتا ہے، چاہے ان کو نوکری مل رہی ہو، چاہے بچوں کے لیے کچھ وہ وہاں فائدے نظر آ رہے ہوں، کسی بیٹے کو نوکری مل گئی، کوئی مفادات، یعنی کوئی نہ کوئی دنیا سے تعلق اگر جڑ گیا کسی کے ساتھ، اور اس وجہ سے وہ دوگلا بن گیا ہے، مخلص مومنوں سے ناراض ہوتا ہے اور ٹانگیں کھینچتا ہے، اور جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دوستیاں پینگیں بڑھاتا ہے ان کے ساتھ، تو سن لے وہ مالک فرماتا ہے بے شک یہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے غلیظ ترین جو طبقہ ہوگا نا، سب سے نچلا طبقہ ہوگا، ان کو وہاں رکھا جائے گا، اور ہرگز ولن تجد لہم نصیرا، اور کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہوگا، جن کے ساتھ آج یہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، مفادات سمیٹتا ہے، یہ وہاں ان کو بچانے والے نہیں ہیں بھائی، وہاں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لانتیں بھیجیں گے، لڑیں گے، جھگڑے کریں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، ابھی مالک موقع دیتا ہے، ابھی زندہ ہو جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، ابھی موقع ہے، جو تو مر گئے اس منافقت کے اندر، دوگلے پن کے اندر، وہ تو گئے مارے گئے، ان کا تو اب واپسی ختم ہو گئی، کوئی اطلافی کا موقع نہیں ہے، لیکن جو بھی زندہ ہیں
ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مخلص مومنوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ درمیان میں کہیں نہ کہیں ان کا یہ منافقانہ انداز جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، دوسری روایت میں 4 بھی بتائیں۔ بولے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور عہد و پیمان کرے تو توڑ دے۔ عہد و پیمان کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے، وعدے کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دینا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر چوتھی یہ کہ جب کبھی اختلاف ہو جائے، گلی گلوچ پر اتر آئے، سخت الفاظ بولنا شروع کر دے، ذرا برابر اس کو پرواہ نہ ہو دوسروں کی، تو یہ چوتھی نشانی بھی اگر آ گئی، فرمایا پھر تو پکا منافق ہے۔ اور اگر کم ہے کوئی نشانیاں تو پھر وہ جب تک ان کو دور نہ کرے اس کے اندر اتنا نفاق ہے۔ تو یہ موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، اور یہ نفاق کی بیماری بڑی خوفناک بیماری ہے، لہٰذا اپنے دین کو بالکل خالص کر لو اور مخلص لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج موقع ہے، لیکن یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد بڑا خوفناک انجام ہونے والا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کی یعنی دعوت لے کر نہیں اٹھتے ہیں، کیونکہ منافق کبھی جہاد نہیں کر سکتا ہے، کبھی دعوت اللہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے نہ سے کنی کترائے گا دور، اگر کبھی پھنس بھی گیا، کبھی ایک پروگرام میں آ بھی گیا، دور جا کے کھڑا ہوگا۔ مخلص مومن جو ہوتے ہیں بالکل شانے کے ساتھ شانہ ملا کے آگے بڑھنے والے، اس طرح کا اس کا انداز نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا کام ہے بتانا، اور ابھی موقع ہے اس اپنی کمزوری کو دور کریں، اور جو دور کریں گے مالک فرماتا ہے جو اس کو دور کریں توبہ استغفار کریں، اس سے پہلے جو ان کا طرز عمل رہا ہے، مومنوں کے خلاف رہے ہیں یا کافروں مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ وہ دوستیاں بڑھاتے رہے، تب توبہ کرو اور مخلص ہو جاؤ اللہ کے دین کے ساتھ۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہوں گے یہ جنت میں مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بڑا قریب وقت ہوگا، یعنی بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مالک مخلص مومن بندوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ منافق توبہ کر کے آج دنیا میں انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اس وقت ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پھر مالک نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے زبردست انداز میں یہ آیت اتاری ہے، یہ بہت ہی قابل غور آیت ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور تم ایمان لے آؤ، مخلص ہو جاؤ، تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ کو کوئی عذاب دینے کا شوق تو نہیں ہے۔ مخلص ہو جاؤ، کیا اس نے مانگا ہے؟ صرف اللہ نے اخلاص مانگا ہے، توحید مانگی ہے، ایمان مانگا ہے، اور شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے بعد کیا جاتا ہے تمہارا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ نوازے گا۔ توبہ استغفار کرو۔ وقان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ شاکر ہے، یعنی بڑا قدردان ہے۔ دیکھیے ایک ہی لفظ جب اللہ کے لیے ہو اور وہی لفظ جب بندوں کے لیے ہو تو اس کا معنی کے اندر یعنی زمین اور آسمانوں اور خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے شاکر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا قدردان اور قدر کرنے والا، اور جب بندے کے لیے آئے گا تو پھر شکر گزار۔ تو یہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بندہ کرتا ہے، یہ کسی اور کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، کیونکہ شکر گزاری اللہ کی بندگی ہے۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے، اس کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ مالی شکر گزاری ہے، اور بدن کو خرچ کرنا یہ بدنی شکر گزاری ہے، اور قول سے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنا یہ زبان کے ساتھ شکر گزاری ہے۔ تو ساری قسم کی عبادات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی قولی مالی فعلی عبادت خالص اللہ کے لیے پکار لگے گی تو صرف اللہ کی پکار لگے گی، کسی اور کی نہیں لگے گی۔ یا رسول مدد اور یا علی مدد اب ختم ہو گئے، اور یہ باطل پکاریں ساری کفر و شرک قرار دے دی گئیں، اور اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے ہیں جنہوں نے یہ کفر و شرک پھیلایا ہے، چاہے محمود الحسن ہوں۔ پہلی آیت جو توحید کی آئی ہے کڑاکے کی، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا دیوبندیوں کی چوٹی کے عالم نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ لو جی، توحید ختم، شرک دماغ بن گیا، اب پورا قرآن کیا کیسے ہدایت کی تمہیں ملے گی؟ اسی طرح محمد حنیف نے پورے خاندان، اور ایسے خاندان جو مجاہد خاندان کو کہتے ہیں، سب نے بے اختیار سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، اندازہ لگایا۔ اس طرح اس نے الزام لگایا انبیاء کے اوپر، حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، وہ اللہ کو کیا انہوں نے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ یہ صحیح معنوں میں جو موحد علماء دین گزرے انہوں نے اسی طریقے سے اس کی تشریح کی ہے، چاہے امام بخاری ہوں یا اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، باقی جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔
تو یہ معاملہ اسی طریقے سے جب تواب کا لفظ ہے اللہ کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، اور بندے کے لیے تواب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ کرنے والا۔ اس لیے اللہ کا صلوات بھیجنا نبی علیہ السلام کے اوپر اور مومنوں کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو فرشتے کرتے ہیں اور مومن کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو دعا ہے، یہ درود جسے کہتے ہیں یا صلاۃ نبی علیہ السلام کے اوپر، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، رد شرک ہے، یہ اللہ سنتا ہے۔ اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں یا یہ فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ عقیدے ہیں، دو الہ انہوں نے بنائے ہیں اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔